السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں کس کس طریقے سے کیا کیا چینجز کرنے چاہیے، آئیے آج اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ پہلا چینج، اگر ہمیں اپنی زندگی سے محبت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں ترقی کریں اور یہ ترقی ہماری زندگی اور ہماری آخرت کے لیے بھی ایک کامیابی کا ذریعہ بنے، تو ہمیں کچھ چیزوں کو زندگی میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز، اگر ہمیں میوزک سننے کی عادت ہے تو ہم اس کو دھیرے دھیرے چھوڑیں، اور جو ٹائم ہم میوزک سننے میں، گانے سننے میں، ان کے الفاظ کا مزہ لینے میں بتاتے ہیں، اس کی جگہ ہم قرآن کی آیات، قرآن کے الفاظ اور قرآن کی آیات اور سورتوں کے معنیوں کو سمجھنے میں اگر لگائیں گے تو اس طریقے سے ہمیں اپنے دین کو سمجھنے میں اور دل میں سکون اختیار کرنے میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ دوسری چیز، اگر ہم میوزک چھوڑتے ہیں، میوزک چھوڑنے کے بعد یا میوزک سننے کی عادت پہ ہم تھوڑی لگام لگاتے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو وقت بچ رہا ہے اس وقت کا یوٹیلائزیشن ہم دوسری چیزوں کو سیکھنے میں، سمجھنے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے میں نے مثال دی، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں، قرآن کی سورتوں کو سمجھنے میں۔ دوسرا، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہماری زندگی میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب جاننا ہمارے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہماری زندگی کو دیکھنے والے لوگ کافی ہیں، اور اگر ایسا انسان ہم سے ملاقات کر لیتا ہے جو ایک نماز کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اور اس نے غلطی سے ہمیں نماز کا مطلب پوچھ لیا، ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے سپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں، ان کے معنی کیا ہیں، تو اس لیے ہمیں نماز کا مطلب سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی نان مسلم یا کوئی مسلم ہم سے دیگر معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے نماز کے بارے میں، تو ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم نماز میں اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو کیسے زندگی میں لاتے ہیں، اللہ کی تعریف کیسے بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام یا سلامتی کیسے بھیجتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ان کو فالو کرتے ہیں یعنی مسلمان، ان پہ سلامتی کیسے بھیجتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کو فالو کرنے والے لوگوں پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دعا کا اہتمام کرتے ہیں جو ہماری دیگر ضروریات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نماز کا معنی پتہ ہوگا تو آپ کے دل میں یہ خیال رہے گا کہ آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ یہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز، جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو محبت بڑھے گی دین کو سمجھنے کی۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ عربی سیکھیں گے۔ عربی سیکھنے کا مقصد یہ ہوگا آپ کا کہ اب جب آپ کا دل نماز، ذکر و اذکار سے لگ گیا ہے تو آپ چاہیں گے کہ اللہ کی حمد اور ثنا اور اللہ سے مانگنے کے لیے آپ کو قرآن کی زیادہ سے زیادہ آیات اور زیادہ سے زیادہ سورتیں یاد ہوں، ان کا معنی پتہ ہو،
اور ان کے معنی کے حساب سے آپ ان کو اپنی نماز میں شامل کر سکیں۔ اور اگر آپ کو زیادہ آیات، زیادہ صورتیں پتہ ہو تو آپ اپنی نماز کی جو رکعتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور کم سے کم آیات اگر صورتیں یاد ہو تو آپ جلدی سے جلدی نماز مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ آیات، زیادہ صورتیں پتہ ہوتی ہے تو آپ نماز کو سکون کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور اس پہ وقت لگاتے ہیں۔ ان 3 چیزوں کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ دین کو سمجھنے کی اور دین کو سمجھنے کی محبت بڑھے گی اور دین کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ ان چیزوں پر غور کریں گے، ان چیزوں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن میں کچھ آیات اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن پر ہم آمین نہیں بول سکتے اور جن پر ہم آمین بول سکتے ہیں۔ آمین ہم ان چیزوں پر بولتے ہیں جو کہ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہتر ہو، جیسے اللہ ہمیں زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہم آمین بولتے ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز سے حفاظت کی دعا کی جاتی ہے۔ اب ایسی کوئی سورہ جس کی تلاوت یا قرات ہم نے اپنی نماز میں کر لی، لیکن وہ ایسی صورت ہے جس میں کہ جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس صورت میں اگر ہم آمین بول دیتے ہیں تو یہ انٹرپریٹیشن الگ ہو جاتا ہے، یہ طریقہ کار الگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم ایک سورہ کی تلاوت کریں، سورہ القاریہ، سورہ القاریہ کا معنی اگر آپ دیکھتے ہیں اور آخر میں اگر آپ آمین بولتے ہیں تو آخر کی آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آخر کی آیاتوں میں اب کن کو جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ان لوگوں کو جو کہ جن کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ تو ایسی صورتوں میں ہمیں آخر میں بولنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے حفاظت عطا کریں۔ ایسی صورت جس میں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ گلیڈ ٹائیڈنگز ہو، اللہ چاہتے ہیں کہ خوشخبری دی جائے، ایک مومن کو خوشخبری دی جائے کہ اگر تم ان چیزوں کو کرتے ہو تو ان چیزوں کو کرنے سے تمہیں کیا حاصل ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی ہم آمین نہ کہیں بلکہ ان صورتوں کے آخر میں ہم بولیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں جیسا اور جن کی بات آپ نے ابھی کی ہے ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کریں۔ اسی لیے ہمیں قرآن کی صورتوں اور قرآن کی آیتوں کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔